پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ چاہے کتنے بھی غریب آدمی ہو، والدین اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لیکن سارے بچے مل کر بھی اپنے والدین کو نہیں پال سکتے، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک باپ اور بندر کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، لیکن ہاں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک انسان جو 2 بیٹوں کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور ماں باپ تو کبھی جانتے بھی نہیں یہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ یہ آدمی بے حد غریب تھا، لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی، یہاں تک کہ کبھی ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی، کیونکہ اس کی بیوی وہ پہلے گزر چکی تھی۔ بیٹے بہت چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا۔ وہی باپ بہت رحم دل تھا۔ ایک دن جب وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اسے زخمی حالت میں بندر چھوٹا سا ملا، وہاں تقریباً مرنے والا تھا۔ اس نے جلدی سے اس بچے کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے آیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور اپنے گھر لے کر آیا۔ جب 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کے گھر کا ایک حصہ بن گیا تھا، وہ بندر کا بچہ بڑا ہوتا گیا اور یہاں وہاں انسان برا ہوتا گیا۔ اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھا اٹھا کر اس کی کمر جھک گئی تھی، لیکن کبھی بھی کوئی شکوہ اپنی زبان پر وہ باپ نہیں لایا۔ بیٹے ایسے غدار، ایسے بے وفا تھے، انہیں اپنے باپ کا کوئی احترام نہیں۔ بچپن سے ہی اس کو صرف فرمائش کی عادت تھی، جبکہ بندر کا جو بچہ تھا اس کو اپنے مالک سے بہت لگاؤ تھا۔ بچے جوان ہو چکے تھے، باپ نے پڑھا لکھا کر اتنا قابل کر دیا تھا، یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ پھر ان لوگوں کی شادی کر دی گئی۔ ان لوگوں کی شادی ہوئی تو ان کو یہ گھر چھوٹا لگنے لگا۔ بندر جو بڑا ہو چکا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ میرے مالک کے ساتھ اس کے بیٹے کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ بے زبان جانور اپنے دل میں بہت غمگین اور مایوس رہتا تھا۔ اپنے مالک کے ہر وقت وہ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن تو بیٹوں نے یہ کہہ کر باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، اب بہت ہو گیا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، خرچ پورا نہیں ہو رہا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اولڈ ہاؤس ہوم، یعنی جہاں جاہل لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو رہنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں، وہاں دلوا دیتے ہیں، وہاں پر آپ کے برابر کے بوڑھے لوگ ہوں گے۔ باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، تم لوگ میری فکر مت کرو، بس تم خوش رہو، میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بچوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا، یہاں تک نہیں پوچھا کہ آپ کہاں پر جاؤ گے، بلکہ وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ بلا ہمارے گھر سے چلی جائے گی۔ بوڑھا باپ گھر سے نکل گیا۔ اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، لیکن بڑھاپے میں کیسے محنت کرتا، 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، جو آدمی اور بندر کھا لیتے تھے۔ لیکن ایک دن بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا اور پیروں میں چوٹ آ گئی۔ وہ پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، بیکاری نہیں بننا چاہتا ہوں، عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کمائی ہے۔ روتے ہوئے وہ اپنے بندر کو دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا۔ اس بندر نے بے وفائی نہیں کی، وہ چاہتا تو اپنے مالک کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اسے اپنے مالک کے احسان یاد تھے۔ وہ بندر اس کی لاٹھی بن گیا، اس کو سڑک پار کراتا، کہیں بھی جانا ہوتا تو اپنے مالک کو بولے جا کہ اس بندر کو اس بوڑھے آدمی نے بہت ساری کرتب دکھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی سرکس کا ماہر جانور ہو۔ اس بندر نے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ لوگ جو قریب سے گزر رہے ہوتے، وہ بندر کے سرکس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، انہوں نے پیسہ دینا بھی شروع کر دیا۔ یوں بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اسے پیسے دینے لگا۔ جو پیسے بھی اس کو ملتے جا رہے تھے، وہ اپنے مالک کو لا کر دے رہا تھا۔ اب اس طریقے سے طے ہوتا تھا، یہ وہاں 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا لیتے تھے۔
رہنے کا ٹھکانہ بھی مل چکا تھا۔ وہ بندر بہت ذہین تھا، اپنے مالک کی دل کی بات، ہر بات کو سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ حرکت آپ کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا، یہ کرتب دکھانے والا بندر ہے۔ ایک دن اس بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑ گئی، بہت اچھی طریقے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا، لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، اور شہر میں میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکس بھی وہاں لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے جب اندر بندر کو دیکھا، اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے، اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اس بندر کو اپنے سرکس میں باقی جانوروں کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ اس سرکس کا مالک بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا، یہ بندر آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ میرا بندر ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے، یہ میرا پیارا بندر ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ سرکس کے مالک نے پوری بات اس کو بتا دی اور کہا، کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کروانا چاہتے ہو؟ میں اچھا معاوضہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا، اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو جگہ مل جائے گی۔ صرف آپ کے شہر ہی میں نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارا سرکس بہت بڑا ہے، سوچ لو، آپ کو بہت دور تک کی آفر دے رہا ہوں۔ اب وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا، اس سے زیادہ بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب وہ دونوں سرکس میں شامل ہو گئے۔ سرکس میں بندر کو نئے کرتب دکھائے گئے۔ ایک مدبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کاندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگا، اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان بڑھا دی ہے، اس کی تو شان نرالی ہے۔ اس دن دیکھنے والے لوگوں میں اس بوڑھے اندھے آدمی کے بیٹے بھی موجود تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ پہچان گئے، یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا، تو کیا سرکس میں ہمارا باپ بھی موجود ہے؟ وہ ادھر ادھر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگے۔ ان کا بڑا بیٹا کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ وہاں لوگ سمجھ گئے، اب یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے۔ کہنے لگے، ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا کہ اس کو کیسے جانے دیا، اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے۔ جلدی سے مڑ کر دونوں بیٹے اپنے باپ کے آگے پیچھے پھرنے لگے اور کہنے لگے، ابا جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باپ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور غمگین بھی ہوا کہ انہوں نے میرے اور میرے بندر کے ساتھ کیسی حرکت کی تھی اور اللہ پاک نے انہیں کیسے، اور وہ لالچی بیٹے اپنے باپ کے ارد گرد پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے، ہم تمہیں کتنا ڈھونڈے ہیں۔ جب ابا جان خاموش تھے، ان کو نظر ویسے بھی نہیں آ رہا تھا، وہ دونوں کہنے لگے، ارے آپ کی تو آنکھیں بھی چلی گئی ہے۔ وہ دونوں بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بندر ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ بہت اچھا اور بہت ذہین ہے۔ سرکس کا مالک کو جانتا تھا کہ اس نے اس کے باپ کو کیسے گھر سے نکالا، اور وہ غدار ہے، غدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکا مار کر نکال دیا۔ تم دونوں غدار ہو، یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے، یہ بندر تمہارا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کھڑے ہیں تمہارے باپ ہے، یہ ان کا ہے، اور یہ بھی سن لو، ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، ہم یہاں سے باہر ملک میں جانے والے ہیں، اور اب یہ دونوں وہیں ہمارے ساتھ رہیں گے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا اور تمہارے بچے بھی اب تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے، اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ اپنی بچی کچی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے، اور ہاں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔